ڈیزیز، آج ہماری ڈیزیز ہے انگزائٹی ڈس آرڈرس ان چلڈرن، یعنی کہ بچوں کے اندر پریشانی فکر کی وجہ سے چینج ہونے والی ان کی سمٹمز، یعنی وہ بچے جو کہ پریشان ہو جاتے ہیں، مستقبل کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پاتے، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ان کے اندر غصے کی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ آج ہم اس ڈیزیز کو اسٹڈی کریں گے۔ نمبر 1، چلڈرن فیل انگزائٹی اینڈ پرابلمس ان میٹرز ٹائم ٹو ٹائم۔ روزمرہ کے میٹرز کے اندر بچے جو ہے بہت زیادہ پریشانی محسوس کرتے ہیں، اور یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ان سے فیصلہ نہیں ہو رہا کہ کیا کام کیا جائے۔ وین اسٹارٹنگ نیو اسکول اور نرسری اور نیو ایریا، خاص طور پہ یہ پریشانی تب سامنے آتی ہے جب وہ اسٹارٹ کرتے ہیں ایک نئے اسکول میں جانا، یا نرسری کلاس کو جوائن کرتے ہیں، یا کسی نئے علاقے میں ان کے پیرنٹ شفٹ ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں جو والدین کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ اٹ از فیلنگ آف ویری ٹو فیئر، یہ احساس ہوتا ہے خوف کے ساتھ پریشانی کا، یعنی کہ ان کے اندر پریشانی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس پریشانی سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی کام کرنے سے ڈرتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ چلڈرن شو انریزنیبل ریئیکشن ود کمپلیٹ اسٹریس، بچے عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جو والدین کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ ایک ایسا انکمپلیٹ اسٹریس ہوتا ہے جو کہ کسی بھی طریقے سے واضح نہیں ہوتا، اور پیرنٹس جو ہیں پریشان رہتے ہیں کہ یہ بچے حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ اٹ افیکٹس دیئر ڈیلی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز، یہ بیماری جو ہے ان کے روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کو افیکٹ کرتی ہے، اور ان کی پرفارمنس کو ڈاؤن کرتی ہے اور لو کرتی ہے، اور والدین ان کی پرفارمنس سے بہت زیادہ پریشان رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی اسٹڈیز پہ ہر جاتے ہیں، ان کے پلیز گیمز پہ ہر جاتے ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹی پر۔ They become aggressive, crying and isolated without showing any reason. They become aggressive، وہ aggressive ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، crying، رونا اور چلانا شروع کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر، isolated، الگ تھلگ ہو جاتے ہیں باقی بچوں سے۔ تو اب ہم اس ڈیزیز کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کی میجر سمٹمز کیا ہیں۔ ہارڈ ٹو کانسنٹریٹ، یعنی وہ توجہ مکمل نہیں دے پاتے اپنی پڑھائی کو، اپنے کھیل کو، اپنے کام کو، یا والدین کے دیے ہوئے ٹاسک کو، ان کے اندر کنسنٹریشن ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ توجہ نہیں دے پاتے۔ واکنگ ان نائٹ، یہ بیماری اگر زیادہ بڑھ جائے تو رات میں چلنے کی بیماری ان میں پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک میجر سمٹم ہے۔ بیڈ ڈریمز، وہ انہیں خواب آتے ہیں اور وہ خواب کی وجہ سے ڈر کے چلاتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں، اور ایسا روز معمول کے حساب سے ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ برے خواب وہ دیکھتے ہیں۔ انسومنیا، ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے، ساری رات وہ بے چینی کا شکار رہتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، کرائنگ اور روتے ہیں۔ ناٹ ایٹنگ پراپرلی، بھوک ان کی ختم ہو جاتی ہے، اور والدین کو یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ بچے کی بھوک ختم ہو گئی ہے، اور وہ ان کو مختلف معدے کی دوائیاں دے کر یا معدے کا علاج کرانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ بیسیکلی بچہ جو ہے وہ انگزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو چکا ہے اور وہ پریشان ہے۔ کوئکلی گیٹ اینگر، وہ بہت تیزی سے غصہ کرنے لگتا ہے۔ اب بھوک ختم ہونے کے ساتھ اب باقی سمٹم میچ کر لیں، اگر یہ ساری سمٹم ہیں تو اس کا مطلب اس کا معدہ صحیح ہے، بلکہ انگزائٹی ڈس آرڈر کا وہ شکار ہے۔ ہیونگ نیگیٹو تھاٹس، وہ ہر بات الٹ کرتا ہے، والدین پہ کوئی چیز دے کے مار دیتا ہے، چیزوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے اور اپنا غصے کا اظہار کرتا ہے۔ فیئر ٹو فیل سم تھنگ، اور اس کے اندر یہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، میں امتحانات میں فیل ہو جاؤں گا، اور اس طریقے سے وہ پارک میں جانے سے منع کر دیتا ہے، باہر جانے سے منع کر دیتا ہے، یہ خوف اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ بیماری بچوں میں پیدا کیوں ہوتی ہے، اس کے کچھ کازز یعنی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 ہے اسکولڈنگ، بہت زیادہ ان کو ڈانٹ ٹپٹ کرنا، ہر بات پہ ڈانٹنا بچوں کے اندر یہ بیماری پیدا کرے گی، وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ ناٹ ٹو ہیئر دیم پراپرلی، ان کی بات کو صحیح طریقے سے نہ سننا، توجہ نہ دینا اور مذاق میں ٹال دینا، اس طریقے سے بچہ ڈسہارڈ ہوتا ہے اور اس کے مائنڈ پہ اثر پڑتا ہے۔ لیس اٹینشن فرام پیرنٹس، والدین کی عدم توجہ، یعنی والدین اپنے کام میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ بچے سے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کا پوچھنا ہے، آج اس کے اسکول میں کیا ہوا، اس کے فرینڈس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا اور وہ کیا چاہتا ہے بتانا، خوشی کے ساتھ یہ ہم پوچھنا بھول جاتے ہیں۔ فیئر، اس میں ڈر آ جاتا ہے۔ آئسولیشن، وہ الگ تھلگ ہو جاتا ہے، تو بھی والدین یا بڑے یہ خیال نہیں کرتے کہ بچہ الگ تھلگ ہے، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے پوچھا جائے کہ واٹ از دا پرابلم۔ بیڈ نیوٹریشن، یعنی کہ ایسی غذا جس کی وجہ سے اس کی باڈی میں بہت ساری کمی لگ رہی ہوتی ہے، ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے اس کی اس بیماری کی۔ لیک آف اسپورٹس، کھیل کا کم ہونا، یہ بھی اس کی ایکٹیویٹی، فزیکل ایکٹیویٹی کو متاثر کرتا ہے اور بچہ اس کا شکار ہوتا ہے۔ موبائل یوزیج، موبائل کا استعمال کرنے سے وجہ سے بلو لائٹ کی وجہ سے اس کے مائنڈ کی جو نروز ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں اور یہ بیماری اس کے اندر جنریٹ ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو 3 بیسٹ ہومیوپیتھک میڈیسن بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 آرسینک ایلبم 200 پاور پوٹینسی میں، نمبر 2 اسٹیفس سیگریا 200 پاور پوٹینسی میں، اور نمبر 3 کیموملا 200 پاور پوٹینسی میں۔ ان دوائیوں کو آپ نے صبح دوپہر شام آپ نے استعمال کرانا ہے، 10 قطرے ایک گھونٹ پانی میں ڈال کر 10 دن تک۔
اس کے بعد آپ نے 5 دن کا وقفہ دینا ہے اور دوبارہ سے 10 دن تک استعمال کرنا ہے. جتنی بھی سمٹم میں نے آپ سے بیان کیا انشاءاللہ اس سے ریموو ہو جائیں گی, اور اس کے بعد 1 مہینے کے استعمال کے بعد آپ 10 دن کا گیپ دے کے اسے ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو انفارمیشن پسند آئی ہے تو لائک کریں, کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ کے بچے کا مسئلہ پیچیدہ ہو چکا ہے تو ڈاکٹر مکرم سے ان کے واٹس ایپ نمبر پہ ڈیٹیل وائس میسج کر کے کمپلیٹ انفارمیشن حاصل کریں. تھینک یو فار واچنگ.